اگر ان حوالوں کو بریلوی عوام تک پہنچا دیا جائے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے اپنے عوام کو۔ یہ بات دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی نے اپنی پرسوں کی لائیو ویڈیو میں بڑی شان سے کہی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ انہوں نے اپنی لائیو ویڈیو میں جو جہالت اور جو دجالی کا نمونہ پیش کیا ہے اس کا بھی جائزہ لے کر آپ حضرات کے سامنے ان کی دجالی اور ان کی جہالت کو پیش کر دوں۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے اسی ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی جہالت اور دجالی کا جائزہ لے کر ان کی حقیقت کیا ہے یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے تو سامعین و ناظرین دیوبندیوں کے اسی ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی کی زبانی ہی سن لیجئے کہ یہ اپنی لائیو ویڈیو میں لائیو پروگرام میں کون کون سے حوالے یعنی کس کس کتاب کے حوالے پیش کرنے والا ہے اور کتنے حوالے پیش کرنے والا ہے۔ آج کے اس لائیو پروگرام میں ہم بریلوی کتابوں سے دکھائیں گے کہ بریلوی مفتیوں نے، ان کے علماء نے اپنے فتاویٰ کی کتاب میں، تفسیر کی کتاب میں، حدیث کی تشریح کی کتاب میں 3 جگہ فتاویٰ کی کتاب اور اسی طریقے سے مسلم شریف کی شرح، مشکوٰۃ شریف کی شرح، ان لوگوں نے کیا کیا یزید کے بارے میں لکھا ہے۔ یزید جنتی ہے، یزید تابعی ہے، یزید پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے، فلاں فلاں بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ سامعین انہی 3 کتابوں کے حوالوں کی وجہ سے ان کے قدم زمین پر نہیں تھے بلکہ یہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور دعویٰ کیا کیا انہوں نے، وہی جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا ہے۔ پھر سے سنیے کہ ان حوالوں کو لے کر ان کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر ان حوالوں کو بریلوی عوام تک پہنچا دیا جائے تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے اپنے عوام کو۔ ہم تو الحمدللہ یہی منہ دکھائیں گے، اور دکھانے میں کسی قسم کی کوئی جھجک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں منہ چھپانے کی حاجت ہو۔ مگر ان کتابوں کے حوالے پیش کرنے میں جناب امتیاز وہابی بدعتی آپ نے جو دجالی اور جہالت کا ننگا ناچ ناچا ہے، جسے ہم اس ویڈیو میں اجاگر کرنے والے ہیں، جس کے بعد دیوبندیت کی پلید مٹی آپ کی نادانی، بدفہمی اور دجالی مکاری کی وجہ سے جو مزید پلید ہونے والی ہے، اس پر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ اپنی دیوبندی وہابی بدعتی عوام کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ بدعتی امتیاز وہابی اپنی ویڈیو میں 3 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، فتاویٰ فیض الرسول کا، مرآۃ المناجیح کا اور شرح مسلم شریف کا۔ ان میں سے مرآۃ المناجیح کا حوالہ پیش کرنے میں کیسی دجالی اس وہابی امتیاز پلاموی بدعتی نے کی ہے، یہ ہم نے کل والی اپنی اس ویڈیو میں واضح کر دیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو ملاحظہ نہیں کیا ہے تو اب ضرور ملاحظہ کر لیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں فتاویٰ فیض الرسول اور شرح مسلم شریف کے حوالے پر ہی بات ہوگی۔ تو پہلے سنیں امتیاز پلاموی بدعتی وہابی کیا کہتے ہیں۔ فتاویٰ فیض الرسول، فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، محتمم دارالعلوم فیض الرسول، جی براؤن شریف۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 125۔ کیا ہے سوال کیا گیا؟ سوال کے 5 جز ہیں، اس میں پہلا جز ہے کیا یزید جنتی ہو سکتا ہے؟ جواب دیا گیا الجواب، بعض ائمہ کے نزدیک جنتی ہو سکتا ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بتائیے، جب بعض ائمہ کے نزدیک جنتی ہو سکتا ہے تو بعض ائمہ کوئی عام بندہ تو ہوگا نہیں، وہ امام ہے، اور امام ہی نہیں ائمہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بعض ائمہ کے نزدیک، یعنی کئی سارے امام کا یہ قول ہے کہ جن کے قول کی بنا پر یزید جنتی ہے، جی جنتی ہے۔ تو جن ائمہ نے جنتی ہونے کی بات کہی ہے ان ائمہ کے تعلق سے بریلوی کیا کچھ کہیں گے؟ اچھل کود کریں گے ہمارا موقف نہیں۔ ارے بابا تمہارا موقف نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں، لیکن جن علماء نے ائمہ نے جنتی کہا ہے، جن کی باتوں سے جنتی ہونا ثابت ہو رہا ہے، ان کے بارے میں ان رضاخانیوں کا کیا قول ہو سکتا ہے؟ او جناب بدعتی امتیاز وہابی، اگر ایسی ہی جہالت بکنی ہے تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا بند کر دیجئے، کیونکہ آپ کے اندر مفتی کہلانے جیسی کوئی بات ذرہ برابر بھی پائی نہیں جاتی ہے۔ آپ نے یزید کے متعلق فتاویٰ فیض الرسول کے جس فتویٰ پر جہالت جھاڑی ہے، اس کے جواب کے لیے آپ یہ بتائیں کہ حضرات ائمہ کرام کا اختلاف کیا صرف اسی ایک مسئلہ میں ہے، یا ایسے بے شمار مسائل ہیں جن میں حضرات ائمہ کرام ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو کیا آپ اپنا امام جن کو کہتے ہیں مانتے ہیں، ان سے مختلف مسائل میں اختلاف رکھنے والے دوسرے حضرات ائمہ کرام پر کیا آپ مختلف ہونے کی وجہ سے کوئی فتویٰ لگائیں گے، کوئی حکم عائد کریں گے؟ نہیں نا۔
تو پھر یزید پلید کے متعلق ایسی جاہلانہ باتیں ہم سے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کا دماغ اتنی آسانی سے صحیح تو ہوگا نہیں، لہٰذا آپ کے گھر کی یہ کتاب پیش ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مسلکی ہم آہنگی کے چند تابناک نقوش۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 ہی پر دیکھیں آپ کے دیوبندی وہابی بدعتی مفتی کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ افکار و نظریات کا اختلاف آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اختلاف رائے صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی تھا، اسلاف و اکابر کے دور میں بھی تھا۔ تو اب امتیاز وہابی بدعتی آپ یہ بتائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اسلاف و اکابر کے دور میں جو اختلاف تھا، بقول آپ کے مفتی کے، ان اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے نظریے سے ایک دوسرے پر فتویٰ عائد کرنا کیا درست ہوگا؟ نہیں نا۔ تو پھر آپ کا یوں جاہلانہ باتیں کرنا آپ کی بدعقلی ظاہر نہیں کر رہا ہے؟ خود یزید پلید کے متعلق آپ کے دیوبندی علماء مختلف ہیں، تو کیا اپنے دیوبندی علماء پر ایک دیوبندی کے نظریے سے اپنے دوسرے دیوبندی عالم کے نظریے پر فتویٰ لگائیں گے، کوئی حکم عائد کریں گے؟ نہیں نا۔ یہ حال ہے سامعین و ناظرین ایسے دیوبندی وہابی بدعتی کا جو اپنے آپ کو مفتی کہتا اور لکھتا ہے، تو پھر باقیوں کا حال کیا ہوگا اندازہ تو آپ کو ہو ہی چکا ہوگا۔ خیر سامعین، اب آئیے چلتے ہیں دوسرے حوالے کی طرف۔ چلیے اس سے بڑا دھماکہ دیکھ لیجیے، یہ کتاب ہے شرح مسلم کتاب الحج، بریلویوں کے بڑے علامہ کہے جانے والے غلام رسول سعیدی صاحب کی کتاب ہے، مسلم شریف کی شرح ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ نمبر ہے 632۔ لکھتے ہیں کہ امام غزالی سے رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جو شخص صراحتاً یزید پر لعنت کرے کیا وہ فاسق ہے؟ اور کیا یزید کے لیے دعائے رحمت صحیح ہے؟ ذرا توجہ سنیے گا۔ امام غزالی نے جواب دیا، جو شخص اس پر لعنت کرے گا، یعنی یزید پر لعنت کرے گا، وہ فاسق اور گناہ گار ہوگا۔ یزید پر لعنت کرنے والا فاسق ہے، یزید فاسق ہے یا نہیں تو دور کی بات ہے، جو یزید پر لعنت کرے وہ خود فاسق ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی فرما رہے ہیں جی، اور گناہ گار ہے، کیونکہ مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ یزید پر لعنت کرنے والا فاسق گناہ گار ہے، اور خود یزید مسلمان ہے، اور مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور ہمیں جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا گیا۔ اور حدیث شریف کے بموجب مسلمان کی عزت کعبہ سے زیادہ ہے، اس یزید کا اسلام صحیح ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر 1 یزید مسلمان ہے، نمبر 2 ایک مسلمان کی عزت کعبہ شریف سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا امام غزالی فرما رہے ہیں کہ یزید کی عزت خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے، اور حدیث شریف کے بموجب جی، اور یہ صحیح نہیں کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرانے کا امر کیا یا ان کے قتل پر راضی ہوا، اور جو چیز صحیح نہیں ہے اس کا گمان کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، اور جب حقیقت حال معلوم نہیں تو یزید کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب ہے۔ علاوہ ازیں اگر مان لیتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا بھی ہے تو قتل کرنا کفر نہیں ہے، معصیت ہے، اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، کیونکہ جب ہم نماز میں تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ امام غزالی کا فتویٰ ہے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا شرح مسلم شریف کی جلد سوم کے صفحہ نمبر 622 کا مذکورہ صفحہ آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کو امتیاز پلاموی بدعتی وہابی نے صفحہ نمبر 632 بتایا ہے، اور جلد نمبر تو بتایا بھی نہیں۔ لگتا ہے امتیاز پلاموی کے چشمے کا نمبر بدلنے کی ضرورت ہے، ویسے بھی یہ لوگ اندھے نجدی ہوتے ہیں۔ اسی طرح فتاویٰ فیض الرسول کی جلد نمبر 20 نے نہیں بتایا تھا، کیوں؟ تاکہ آسانی سے یہ حوالے لوگوں کو نہ ملے اور امتیاز پلاموی وہابی بدعتی کی دجالی پکڑی نہ جائے۔ خیر، اسی صفحہ پر عنوان میں دیکھیں سامعین کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ علامہ حلبی کی رائے اور مصنف کا موقف، اور نیچے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو جسے اس وہابی امتیاز پلاموی بدعتی نے پڑھ کر سنایا ہے، ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، لیکن اس سے متصل خط کشیدہ عبارت جہاں سے امتیاز پلاموی کی جہالت کا جواب شروع ہوتا ہے، اسے بڑی چالاکی سے دجالی کرتے ہوئے امتیاز وہابی نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اوپر دیکھیں عنوان میں مصنف کے موقف کا بھی ذکر موجود ہے۔ تو اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ امتیاز پلاموی وہابی مصنف کے موقف کو بیان کرتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے اس بدعتی وہابی امتیاز پلاموی کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، اس لیے اس وہابی امتیاز پلاموی بدعتی نے قصداً اس عبارت کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں خط کشیدہ عبارت میں علامہ حلبی نے اپنے استاد اور پھر ان کے بھی استاد کے متعلق لکھا ہے
کہ انہوں نے یزید پر صراحت سے لعنت کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہوا ہے آخری لائن میں کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والے علماء نے یزید پر لعنت کی ہے۔ اور اب دیکھیں سامعین اگلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 623۔ یہاں شرح مسلم شریف کے مصنف یعنی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف کو بیان فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے یزید پر لعنت کرنے کے بارے میں دو قول ہیں، ایک میں صراحتاً لعنت کی ہے اور ایک میں اشارتاً۔ اگر یہ نقل صحیح ہے تو یزید پر لعنت کرنے کا نظریہ صحت اور ثواب کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے سامعین مصنف شرح مسلم کا اصل موقف، جسے اس بدعتی امتیاز پراموی وہابی نے دجالی کرتے ہوئے چھپا لیا اور اسے بیان نہیں کیا۔ مطلب یہ سامعین کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے متعلق مختلف علماء کرام کی رائیں اپنی اس کتاب میں نقل کی ہیں، جو ان کا موقف ہرگز نہیں، ان کا اپنا موقف تو یزید پر لعنت کرنے کا ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہماری اس بات کی تائید میں سامعین اس بحث کے آخری حصے کو، سب سے آخری حصے کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہے شرح مسلم شریف جلد سوم کا صفحہ نمبر 638۔ دیکھیں یہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم اس نظریہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، جس شخص نے آل رسول پر ظلم کیے، حرم مدینہ کی بے حرمتی کی، خانہ کعبہ کو جلایا، ہمارے دل میں اس کے بارے میں نرمی کا کوئی شمع نہیں ہے۔ یہ شخص بہت بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تھا۔ اگر ہمیں شرعی حدود و قیود اور قواعد شرعیہ کا پاس نہ ہوتا تو ہم یزید پر کفر کا حکم لگا دیتے اور اس پر شخصی لعنت کرنے میں ہمیں کوئی تحمل نہ ہوتا۔ المختصر یہ سامعین کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جس فتوے کو لے کر امتیاز پراموی وہابی بدعتی نے ہم سنیوں پر اعتراض کیا، زبان تان دراز کیا ہے، وہ مصنف کتاب کا موقف ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کا موقف اس کے برعکس ہے۔ اب امتیاز پراموی وہابی کو ایک حوالہ اس کے گھر کا پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جس کے لیے پیش ہے سامعین چتروڑی کے الزامات کا مسکت جواب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 پر دیوبندیوں کے استاد المناظرین عبد الکریم نعمانی لکھتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں کہ ہر نقل کی ہوئی بات ناقل کا عقیدہ ہو، لہٰذا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لے کر اس کے برعکس مصنف کتاب کے موقف کو چھوڑ کر ہم سنیوں پر اعتراض کرنا، یہ اس بدعتی امتیاز پراموی وہابی کی دجالی نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تو بس سامعین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس کا استعمال کریں اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔